تو اب میں 2-3 سال کی بات کر رہا ہوں، معلوم ہوا کہ سال میں 200 نکاح ہوئے اور اگلے سال گیا تو 200 میں سے 160 طلاقیں ہو چکی. اتنے جلدی؟ ابھی تو 2 مہینے بھی نہیں ہوئے، ابھی تو 4 مہینے بھی نہیں ہوئے اور ابھی سے طلاق ہو گئی. یعنی اتنی تیزی سے دھڑا دھڑ طلاقیں ہوتی ہیں نئی شادیوں کے اندر، پرانی تو چھوڑیں. اچھا میں نکاح نہیں پڑھتا ہوں، کیونکہ 9ویں امام نے جو اپنا نکاح خود پڑھا ام الفضل، اس میں نکاح کی ایک خاصیت بتائی، اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی الانام ان اغناہم بالحلال عن الحرام. یہ 9ویں امام نے اپنا نکاح خود پڑھا تو یہ خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ کا ایک احسان ہے تم پر کہ حلال نعمت عطا کی تاکہ تم حرام سے بچو. یہ نکاح، یہ شادی ایک حلال لذت دی ہے نا، حلال طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرو تاکہ حرام سے بچو. نکاح نام اس چیز کا ہے جو حلال اس لیے دیا گیا تاکہ حرام سے بچو. اور شیطان نے کیا غضب کیا، دنیا بھر کے جتنے گناہ ہیں وہ نکاح میں لا کے جمع کر دی. پیکیجز ہوتے ہیں نا، یہاں پہ گناہوں کا پیکیج ہوتا ہے. بے پردگی سب سے زیادہ نکاح میں ہوتی ہے، آپ کو پتا، اچھی خاصی پردے دار لڑکیاں، چہرے پہ اگر میک اپ ہو تو چہرہ چھپانا واجب ہو جاتا ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں جو بے پردہ ہیں وہ ہیں، ان کی تو بات ہی نہیں. لیکن جو واقعاً حجاب والی ہیں وہ بھی شادی کے موقع پہ اب وہ میوزک اور وہ ڈانس اور وہ بے حجابی، اور ایک بہت بڑا گناہ فضول خرچی اور اسراف، جس کو تو گناہ ہی نہیں مانا جاتا. اللہ نے دیا ہے تو ہم خرچ کر رہے ہیں. جس اصول کی بنیاد پہ سوسائڈ اسلام میں حرام، بھائی اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے، ہم خرچ کر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، حرام. اسی طرح وہی اصول فضول خرچی میں آتا ہے. اللہ نے مال دیا ہے لیکن جس طرح اپنی جان نہیں دے سکتے ہو یہ کہہ کر کہ ہماری مال یہ جان ہے. تو اب یہ بہت ساری باتیں میں جمع نہ کروں تو شادیاں بیاہ میں اتنے حرام ہوتے ہیں کہ اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ شادیاں 2 سال بھی ٹھہر جائیں تو بہت غنیمت. 2 مہینے 4 مہینے کے بعد کے بعض اوقات جب لوگ کہتے ہیں کہ مولانا نکاح پڑھ دیجیے تو میں تو نہیں پڑھتا ہوں. کیا زیادہ سے زیادہ ایک مومن کا دل خوش کرنا مستحب ہے نا، لیکن وہاں جائیں گے ہزاروں گناہ ہوں گے. تو خواتین تو اب اتنا احترام بھی نہیں کرتی ہیں کہ اگر کوئی بزرگ یا عالم آ رہا ہے تو ذرا اس کو دیکھ کر ہی سر کے اوپر آنچل ڈھنگ سے ڈال لیں. پہلے کم از کم اتنا احترام تو تھا نا، اب وہ احترام بھی کم ہو گیا. تو اب ایک سنت کام کے لیے سینکڑوں حرام کام کیوں مول لیے جائیں؟ کو کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن بعض اوقات دل چاہتا ہے کہ آپ نکاح پڑھوانے آئے ہیں چلیں، تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ پیکج ہم سے لے لیں. کیا پیکج؟ کہ ابھی اگلے ہفتے آپ طلاق کے لیے بھی آئیں گے ہمارے پاس، تو ابھی سے آپ ڈیل کر دیجئے کہ نکاح اور طلاق دونوں ملا کے. یعنی اس کثرت کے ساتھ اور اتنے جلدی طلاقیں ہو